نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. امام بخاری رحمہ اللہ کے سب سے بڑے اساتذہ کرام میں سے ایک امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ ہے. ان کی بہت ساری تصانیف ہیں. ایک ان کی حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. وہ اپنی اس کتاب کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک مرفوع حدیث لائے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اس حدیث میں ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جن کے مر جانے کے بعد وفات پا جانے کے بعد بھی ان کے نیک اعمال والے رجسٹر کھلے رہتے ہیں اور فرشتے لگاتار ان کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. حالانکہ عمومی بات یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو ان کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. جب تک وہ نیکیاں کرتے رہے فرشتے لکھتے رہے. اب روح قبض ہو گئی, رجسٹر بند ہو گئے. لیکن اس حدیث میں کچھ خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے. یہ خوش نصیب مرد بھی ہو سکتے ہیں, خواتین بھی ہو سکتی ہیں, جن کی وفات پا جانے کے بعد بھی فرشتے تسلسل کے ساتھ ان کے نیک اعمال لکھتے رہتے ہیں. رجسٹر نیکیوں والے کھلے رہتے ہیں. ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے اس حدیث کو سنے اور غور کرے اور
اور اپنے ضمیر میں جھانکے کہ آیا ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں میں بھی ہوں یا نہیں۔ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرے، اور اگر وہ یہ سمجھے اس فہرست میں میں نہیں ہوں تو پھر کوشش کرے، کیونکہ کسی وقت بھی فرشتہ آئے گا، روح قبض ہو جائے گی، پھر یہ حسرتیں ہیں، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں میرا نام بھی آ جائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کچھ حدیث یوں ہے، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، کہ وہ خوش نصیب لوگ جو وفات پا جاتے ہیں لیکن ان کے نیک اعمال ان کے مرنے کے بعد بھی نوٹ کیے جاتے ہیں، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح ایک انسان زندگی میں جب نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس کا مقام بڑھتا رہتا ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے، یہ خوش نصیب وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی جن کے درجات بڑھتے رہتے ہیں، مقام میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ ہمارے کہ علم علمہ ونشرہ، پہلا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے سینے میں شریعت کا علم تھا، تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، قرآن و حدیث کا علم تھا، اور وہ سب سے پہلے اس علم پر خود عمل کرتا رہا، اس کے بعد اس علم کی پرچار کرتا رہا، دعوت تبلیغ، اور تبلیغ کو اس نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جو اس کے پاس شریعت کا علم تھا، عقیدے کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، نماز روزے حج زکوٰۃ کے حوالے سے، خوشی غمی کے حوالے سے، لین دین معاملات کے حوالے سے، جو اس کے پاس علم تھا اس نے سب سے پہلے اس علم کو اپنے گھر میں اپنی اولاد، اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح اس کا اپنا ایک حلقہ تھا، اس حلقے میں یہ دین کی باتیں بتاتا رہا، جہاں اس کو موقع ملا، علم کے اندر وسعت تھی اور اللہ نے اس کو موقع دیا دعوت کا، تبلیغ کا، دروس کا، خطبات کا، اور اس کی دعوت کے ذریعے، اس کی تبلیغ کے ذریعے، اس کے دروس کے ذریعے لوگ اپنے عقائد کی اصلاح کرتے رہے، اعمال کی اصلاح کرتے رہے۔ کچھ لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں تھے، دروس سن کر، نصیحتیں نوٹ کر کے انہوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی۔ کچھ لوگوں کے اعمال صحیح نہیں تھے، اعمال درست ہو گئے، حقوق العباد کے حوالے سے کمی تھی، کوتاہی تھی، دروس کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وراثت کے حوالے سے بڑی ترقیاں تھیں، زیادتیاں تھیں،
اس کے دروس سن کر، نصیحتیں نوٹ کر اس نے حقوق العباد کے معاملے میں ہر درجہ محتاط معاملہ اختیار کیا، یہ وہ شخص ہے جب مر جاتا ہے اس کے ذریعے جن لوگوں نے عقائد صحیح کیے، اعمال صحیح کیے، اخلاقیات درست کیے، لین دین درست کیے، وہ یہ کام کرتے رہے، اس مر جانے والے کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہا۔ تمام کی نیکیوں میں الدال علی الخیر کفاعل ہی، بے نمازی جس کی دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے نمازی بن گیا، یہ مر جائے گا، لیکن اس کی تبلیغ سے جس نے نماز شروع کی، جب تک نماز وہ پڑھتا رہے گا برابر کا اتنا ہی اس شخص کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ پہلا خوش نصیب یہ شخص ہے علم علمہ ونشرہ، اس کے پاس علم تھا، اور میں سمجھتا ہوں ہم جتنے مسلمان اس وقت بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس شریعت کا علم موجود ہے۔ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، علم موجود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے۔ اگر گہرائی میں جائیں تو ٹھیک ہے، وہ پھر علم علماء کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے۔ وہ تو جو مرکزی لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، لیکن ہم جیسے طلباء، ہمارے پاس بھی جتنا علم ہے، یہ ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر آدمی کا ایک حلقہ ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک کا ایک حلقہ ہے، ہر ایک کی ایک بیٹھک ہے، ہر ایک سے کچھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، خاندان میں، محلے میں، کاروباری لحاظ سے ہر ایک کا ایک حلقہ ہے۔ یہ کام کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اس کی برکات کا اندازہ یہ لگے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا تھا، جس شخص نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چیر لگا کر کلیجہ نکالا تھا، گردے نکالے تھے، اتنا بڑا ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی، وہ شخص بھی فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانوں سر جھکا کر بیٹھا تھا اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا، معافی مانگ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کو کہہ دو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ معاف کیوں کیا ہے؟ ولا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، اگر کسی میدان جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھوں 1000 کافر قتل ہو جائیں تو فرمایا اس اطلاع پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک کافر کے مسلمان ہونے پر خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی، میدان جہاد میں بھی دشمن پر موقع مل چکا، تلوار چلانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو اور سن لے، اگر تمہاری تبلیغ سے وہ مسلمان ہو گیا، پوری دنیا کے خزانے جمع ہو کر بھی اتنا فائدہ تمہیں نہیں دے سکتے جتنا اس کا کلمہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اس لیے یہ دین کا معاملہ بڑا حساس ہے، اس میں
تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے. ہاں احترام اخلاقیات کے چیپٹر کو سائڈ پہ نہیں رکھنا چاہیے. اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اگر ہم میں سے ہر شخص دائی بن جائے، مبلغ بن جائے، تو انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے. تو فرمایا یہ پہلا وہ خوش نصیب شخص ہے علم علمہ و نشرہ، یہ پہلا شخص ہے. دوسرا کون ہے؟ او ولدا صالحا ترکہ، یہ دوسرا خوش نصیب انسان ہے جس کا تعلق ہمارے مضمون کے ساتھ ہے. او ولدا صالحا ترکہ، دوسرا وہ شخص ہے جو دنیا سے چلا گیا، مرد ہے یا عورت ہے، اور اپنے پیچھے صرف ایک کام اس نے کیا، اپنی زندگی کی بہترین کمائی. اس نے بنگلے نہیں بنائے، کارخانے نہیں بنائے، مارکیٹیں نہیں بنائی، کچھ نہیں کیا، لیکن اس کی ایک ہی کمائی ہے کہ نیک اولاد چھوڑ گیا ہے. نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے چوٹی کی کمائی ہے. نیک اولاد، اس سے اچھا بینک بیلنس بھی اور ہو ہی سکتا. او ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑ رہی ہے، ان کے پاس تقویٰ ہے، ان کے پاس عقیدہ ہے، ان کے پاس اخلاق ہے، ان کے پاس نیک اعمال ہیں، ان کے پاس جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں، زیادتیاں نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق لین دین کرنے والے، کاروبار کرنے والے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، اپنے والدین کے لیے رو رو کر دعائیں کرنے والے. او ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد، یہ در حقیقت ایک قیمتی سرمایہ ہے. اس پر محنت کریں، اس پر محنت کریں. اولاد کا نیک ہونا یہ ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا عظیم انعام ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیک اولاد دے دے. اولاد کا نیک ہونا یہ بہت بڑی پراپرٹی ہے، بہت بڑی قیمتی جائیداد ہے. اولاد کی تربیت کرو میرے بھائیوں، میری بہنوں. اولاد کو صحیح عقیدہ بتاؤ، عمل بتاؤ، ان کو ان کے اخلاقیات کے حوالے سے ان کو نصیحتیں کرو، لین دین کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے ان کو بتاؤ. آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کام کے لیے کسی محدث کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنی اولاد پر یہ محنت کر سکتا ہے. او ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا اور پیچھے اولاد نیک اعمال کر رہی ہے. اگرچہ وہ نام نہ لے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی ماں باپ کا نام نہ لے، لیکن نیک اولاد ہے، ان کے اعمال میں برابر کا وہ شریک رہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بعد میں بھی فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب نیک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، تو اللہ کے فرشتے صبح کو بھی اور شام کو بھی اس کے سامنے جنت میں جو اس کے گھر ہے وہ پیش کرتے کہ تو نے دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے اللہ نے تجھے بھیجا تھا، تو نے اس مقصد کا حق ادا کیا. تیرے دنیا میں جانے کا ایک مقصد ہے، تو اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، یہ تیرا گھر ہے. مستقل بنیادوں پر تو اپنے اس گھر میں آ جائے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، صبح کو بھی فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے اس کے گھر کا، جو گھر اس کا جنت میں ہے، یہ تیرا گھر ہے. شام کو بھی گھر دکھلاتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ نیک تھا،
فرشتے روزانہ اسے صبح کو بھی اور شام کو بھی اس کا گھر دکھلاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد فرشتے آئے، انہوں نے اسے گھر دکھلایا۔ اس گھر کو دیکھنے کے بعد اس نے اللہ کو آواز لگائی۔ یہ آخرت کی زندگی ہے، یہ برزخی معاملہ ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں، جس کو دنیاوی زندگی پر کوئی شخص بھی قیاس نہیں کر سکتا۔ یا رب، اس نے کہا اللہ، میں نے دنیا میں جو کچھ کیا تو نے اس کے بدلے مجھے گھر دیا۔ یہ فرشتے صبح کو بھی شام کو بھی تسلسل کے ساتھ وہ گھر دکھلاتے رہے۔ آج کوئی اور نقشہ لے کر آئے، اگرچہ یہ نقشہ، یہ گھر پہلے والے گھر سے اچھا ہے، اس سے بہتر ہے، لیکن یہ تبدیل ہے۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ میں تو دنیا سے چلا آیا، جو کچھ میرے اعمال تھے اس کے بدلے مجھے گھر مل گیا، آج میرے گھر میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ آواز دے کر سے کہتا ہے استغفار ولدک لک، استغفار ولدک لک، میرا بندہ تو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے۔ تو نے دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ، قیمتی پراپرٹی نیک اولاد کی شکل میں چھوڑی۔ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نیک اعمال کرتے رہے اور کر رہے، تیرے حق میں دعائیں کرتے رہے اور کر رہے۔ ان کی دعاؤں کو سن کر، ان کی نیکیوں کو دیکھ کر ہم نے تیرے گھر کے اندر اضافہ کر دیا۔ لہذا یہ شخص بھی خوش نصیب ہے۔ او ولدن صالحا ترکہ، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے ہماری اولاد کہاں ہے، کس ڈگر پہ چل رہی ہے، اس کو لاؤ اچھے زاویے میں، جذباتی ہو کر نہیں۔ جذبات سے کبھی کام نہیں چلے گا، ان کو آپ قید کریں، لیکن محبت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، پیار کے ذریعے۔ آپ کو اگر لالچ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جہاں لالچ ہوتی ہے چند ٹکوں کی، کس طرح آپ صاحب اخلاق بن جاتے ہیں۔ کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں کتنا آپ صاحب اخلاق ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں بھی سوچیں نیک بن گئے تو میرے لیے صدقہ جاری ہے۔ ان پہ کام کریں، محنت کریں، سختی نہ کریں، محبت کے ذریعے، ان کے دوست احباب اگر اچھے ہیں ان کے ذریعے، خاندان کے دوسرے عزیزوں کے ذریعے۔ یہ کام باپ کا بھی ہے، یہ ماں کا بھی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ آج ماں باپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کام نہیں کرتے، یہ معاملہ سر سے اوپر نکل جاتا ہے، پھر کوئی بد دعا کر رہا ہے، کوئی دعائیں کروا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہے نہیں۔ آج موقع ہے اپنی اولاد پہ محنت کرو۔ او ولدن صالحا ترکہ۔ تیسرا او مصحفن ورثہ، اگر مرنے والا تیسرا آدمی خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس چوٹی کا علم تھا اور پھر اس نے یہ سوچا میں چلا گیا، میری محنت کا کیا بنا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ اللہ نے مجھے علم دیے یہ محفوظ رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے قلم اٹھایا اور جو کچھ اس کے پاس علم تھا اس علم کو کتابی شکل میں محفوظ کیا، اس کو کتابی شکل میں محفوظ کیا۔ وہ علم عقیدے کا تھا، وہ علم نماز کے بارے تھا، روزے کے بارے، حج زکوٰۃ کے بارے، اخلاقیات کے ذریعے کے حوالے سے، کاروبار کے اندر جو بھی تھا اس نے اس کو تحریری شکل دی، اور تحریری شکل دی، اس کو کاروباری شکل نہیں دی، صرف یہ تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ چلا گیا، اس کی لکھی ہوئی کتاب جو لوگ بھی پڑھتے رہیں گے، پڑھنے کے بعد اس سے مسائل نکالتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اصلاح کرتے رہیں گے، یہ کتابیں پڑھی جائیں گی، اس کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔
یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او مسجدن بنا ہو، وہ بھی خوش نصیب شخص ہے جو زندگی میں اللہ کا گھر بنا کر چلا گیا۔ وہ گھر چھوٹا تھا، وہ گھر بڑا تھا۔ غالباً پہلے بھی میں نے آپ کو مسند ابو داؤد کے حوالے سے ایک صحیح حدیث سنائی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے آتا ہے اس کے پاس کوئی ہمت نہیں تھی، کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ گھر نہیں بنا سکتا تھا، اس نے اپنے گھر میں مسجد بنائی۔ کتنی بنائی؟ ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر، جس میں وہ خود کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ چڑیا کے گھونسلے کے برابر اس نے مسجد بنائی، ایک جذبے کے تھا کہ پتہ نہیں میں کچھ اور کام کر سکوں کہ نہیں کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کے بعد لوگوں اگر کوئی شخص اللہ کا گھر بنائے اور کتنا بڑا چڑیا کے گھونسلے کے برابر اخلاص اور جذبے کے ساتھ اللہ اس کو بھی گھر جنت بناتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے مسجد بنانے کی، نہیں توفیق دی مسجد میں حصہ ملانے کی، کچھ نہ کچھ اللہ اس کے جذبے کو جانتا ہے، اللہ اس کے جذبے کو جانتا ہے۔ جتنا اس کا جذبہ ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں دیتا رہے گا۔ جس مسجد میں اس نے حصہ ملایا، تھوڑا ملایا، زیادہ ملایا، اپنی استطاعت کے مطابق اس نے حصہ ملایا، اس مسجد میں لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، لوگ بیٹھ کر ذکر اللہ کرتے رہیں گے، اس کے اندر بیٹھ کر لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، اس کو برابر کا ثواب ملتا رہے۔ او بیتن لابن السبیل بنا ہو، اسی طرح وہ بھی خوش نصیب شخص ہے جس نے دیکھا کہ مسافر یہاں سے وہاں کثرت کے ساتھ آتے اور جاتے رہتے ہیں، درمیان کی مسافت بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن ان مسافروں کے رہنے کے لیے آرام کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو وہ مسافروں کے لیے ایک سرائے بناتا ہے، مسافروں کے لیے ایک سرائے بناتا ہے، اور تاکہ آنے جانے والا آدمی وہاں آرام کر سکے، بیٹھ سکے، سو سکے۔ مسافروں کے لیے مسافر کا دین اسلام ایک مقام ہے۔ مسافر مسافر ہوتا ہے، چاہے اپنے وطن میں ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن مسافر ہے۔ جب مسافر حالت سفر میں آپ کے پاس آ جائے تو شریعت میں ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ بھی آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے گھوڑے کو نہ دیکھیں، اس کی سواری کو نہ دیکھیں، اس کے لباس کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ مسافر ہے اپنے وطن میں، ٹھیک ہے یہ مالدار ہوگا، اس کا گھر اچھا ہوگا، پتہ نہیں سفر میں اس کی کنڈیشن کیا ہے، اگر ہمت نہیں ہے زکوٰۃ سے آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اور جو شخص مسافر خانہ بنا دے لوگوں کے لیے، فرمایا یہ مسافر خانہ جب تک بنا رہے گا، مسافر آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ چلا گیا لیکن فرشتے برابر کا اس کو ثواب دیتے رہیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او نہرن اجراہ، او نہرن اجراہ، کسی علاقے میں پانی کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی اور اس نے وہاں نہر کھدوا دی، نہر کی ضرورت نہیں تھی، کنواں کھدوا دیا، پانی کے سلسلے کو جاری کر دیا۔ پانی کی نیکی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پانی کا مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ مجھے خلیفہ ہارون رشید کی
بیوی کا واقعہ یاد آ گیا جس کا نام زبیدہ تھا۔ مسلمانوں کے یہ وہ خلیفہ ہیں، خلیفہ ہارون رشید، جو خلیفہ بھی ہیں اور چوٹی کے وقت امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہے، مجتہد ہے۔ حالانکہ حکمران جو ہیں دینی حوالے سے اکثر کورے ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں۔ بہت کم مسلمانوں کے حکمران گزرے ہیں کہ جو حکمران بھی تھے اور چوٹی کے امام اور محدث بھی تھے۔ ان میں سے ایک خلیفہ ہارون رشید ہے۔ ان کی گھر والی جس کا نام زبیدہ ہے، اس نے ایک خواب دیکھا اور انتہائی خطرناک خواب تھا، ڈراؤنا خواب تھا۔ وہ بیچاری سر پکڑے بیٹھ گئی۔ اپنے خاوند خلیفہ ہارون رشید کو اس نے اپنا خواب سنایا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، رونے لگے۔ یہ کیسا خواب ہے؟ اس کے اندر خطرات ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس دور کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ان علماء میں سے ہر عالم کو، ہر امام کو، ہر محدث کو اپنے گھر پہ اکیلے اکیلے بلایا اور کہا کہ یہ خواب میری بیوی نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ کسی عالم نے کوئی تعبیر بتائی، کسی عالم نے کوئی تعبیر بتائی۔ سب سے آخر میں خلیفہ ہارون رشید کو ایک شخص نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میری امت پر ایک وقت آئے گا، ایک وقت میری امت پر آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ سب سے بڑے عالم کو تلاش کرے گی کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر سفر کر کر کے اونٹوں کی گردنیں ختم ہو جائیں گی، وہ خود تھک جائیں گے، ان کے جوتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن پوری زمین پر سب سے بڑا عالم اگر ان کو ملے گا تو مدینہ میں ملے گا، مسجد نبی کا امام ملے گا۔ لہذا کہا کہ آپ یہ مسئلہ مسجد نبی کے امام کے آگے پیش کریں۔ وہ کون تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک کو بلایا گھر پہ اور کہا یہ میری بیوی نے خواب دیکھا ہے۔ امام مالک نے فرمایا اس خواب کی جو تعبیر ہے، جو کچھ میں قرآن و حدیث سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، یہ امت کسی مسئلے میں پریشان ہوگی، پریشان ہوگی، اس پریشانی کے حل کا سبب تمہاری بیوی بن جائے گی۔ تمہاری بیوی سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا کام لینے والا ہے جو کام نہ پہلے کسی نے کیا ہوگا نہ بعد میں کر سکے۔ یہی ہوا خلیفہ ہارون رشید کے دور میں، چونکہ اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، حج کے حوالے سے پوری دنیا سے لوگ کثرت کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن صورتحال پانی کی یہ تھی کہ عرب کی سرزمین میں پانی کی قلت تھی، خاص طور پر عرفات کی وادی میں حاجی جمع ہوتے لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے ہر درجہ پریشان تھے۔ یہ پریشانی کا علم ہوا تو زبیدہ نے اپنے خاوند سے کہا کہ جو کچھ میرے ماں باپ نے، کیونکہ ایک مالدار گھرانے کی وہ لڑکی تھی، اتنی مالدار گھرانے کی لڑکی تھی زبیدہ کہ زبیدہ کو اس کے ماں باپ نے جو سونا دیا تھا وہ سونا ایک کمرے میں پورا آ گیا۔ ایک کمرے میں جس طرح آپ لوہے کو، سریے کو آپ ایک کمرے میں جمع کر سکتے ہیں، زبیدہ کو اتنا سونا ملا کہ کمرہ بھر گیا۔ اس نے وہ پورا سونا اپنے خامد کو دیا کہ لوگ پریشان ہیں، اس میرے پیسے کو آپ استعمال کرو اور بغداد سے نہر نکالو، جو بغداد سے نہر نکلے اور عرفات کی وادی میں جائے۔ بغداد سے نہر کو کھودا گیا اکیلی زبیدہ کے اس پیسے سے اور عرفات کی وادی میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے نہر چل پڑی، اور بغداد میں اس نہر کے کنارے پر زبیدہ نے اپنا گھر بنایا اور ٹھیکیدار کو بلایا۔ ہاں اب حساب بتا، کتنا تمہیں پیسے دیے تھے، کتنا خرچ ہو گئے، کیا کمی بیشی؟ اس نے رجسٹر دے دیا، اس میں سارا حساب کتاب ہے۔
زبیدہ نے وہ رجسٹر لیا اور کہا کوئی دینے تو نہیں کوئی دے رہے ہیں، لیکن اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، آپ دیکھ لیں۔ زبیدہ نے رجسٹر کو پھاڑا اور نہر میں ڈال دیا۔ رجسٹر کو لیا اور نہر میں ڈال دیا اور کہا کمی بیشی معاف ہے۔ اللہ سے کہا اے اللہ، جس طرح میں نے اس ٹھیکیدار کے رجسٹر کو پھاڑ دیے، تو بھی میرے گناہوں والے رجسٹر کو پھاڑ دے۔ اے اللہ، جو میرے گناہوں والا رجسٹر ہے تو بھی اس کو پھاڑ دے۔ آج بھی اگرچہ وہ بند ہو چکی ہے، عرب کی سرزمین میں پانی کی ترتیب بن چکی، لیکن جب تک نہیں بنی تھی وہ نہر وہاں سے وہاں تک چلتی رہی، سیراب کرتی رہی، اور خلیفہ ہارون رشید سمجھ گئے امام مالک نے جو تعبیر بتائی تھی یہ تعبیر صحیح ہے۔ تو پانی کا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لہذا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او نہرن، اگر کوئی شخص نہر کھدوا دے، کنواں کھدوا دے، جہاں بھی پانی کی ضرورت ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی حیاتہ و صحتہ، اسی طرح وہ بھی خوش نصیب مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جو اپنی زندگی میں، کب؟ جب وہ صحت مند ہوتا ہے۔ بیماری کی زد میں آ گیا، بیماری نے گھیر لیا، ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، اب کہتا ہے میں یہ نیکی کرتا ہوں، ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے، یہ نیکی قبول ہے، لیکن آج یہ نیکیاں کر رہا ہے چونکہ یہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، قبول ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نیکی ایسی ہے جیسے ضرورت مند بیٹھا ہو، یہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ مسکین بیٹھا ہے، یہ بھوکا بیٹھا ہے، جب اس کا پیٹ بھر گیا اس کے بعد اس نے غریب کو دیا، مسکین کو دیا، ثواب تو ملے گا، لیکن اتنا نہیں ملے گا کہ اس نے لقمہ اٹھایا، مستحق آ گیا اور اس کو دے دیا۔ اپنی صحت میں، تندرستی میں جب صحت مند ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، یہ خوش نصیبی وہ ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی برابر کا فرشتے اس کی نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تاکہ ان خوش نصیبوں کی فہرست میں ہم بھی آ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔